اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے ریفلیکشنز آف رمضان۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے خود سے منسوب کیا ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس مہینے ہمیں پروردگار عالم کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں گی، ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، غرض کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان میں ہی وہ تاریخیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ غم کس کا غم ہے؟ یہ اس روزے دار کا غم ہے کہ جس کو حالت روزہ میں شہید کیا گیا۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا جائے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح ضرب لگا دی جائے؟ لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میدان کارزار میں علی کے سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہ تھی، اس لیے لوگوں نے یہی سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ علی کو صرف ایک ہی حال میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ عبادت پروردگار میں مشغول ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام سجدے میں گئے ہیں تو اس ملعون نے امام علی علیہ السلام کے سر پر ایسی ضربت ماری کہ پھر امام علی علیہ السلام اس کے بعد زندہ نہ رہ سکے۔ ناظرین محترم، امام علی علیہ السلام کی شہادت سے ریلیٹڈ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ان چیزوں کو لیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ اگر انسان اس کا صحیح اور مکمل ادراک کرے اور اتباع کرے تو وہ انسانیت کی عظیم ترین منزل پر فائز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ تو ہمیں ان کی زندگی کو بھی اینالائز کرنا چاہیے کہ امام علی کی زندگی کیسے تھی، تاکہ ہم بھی اس کو فالو کر سکیں، کیونکہ ہم ان کے فالوور ہیں، اور ایز اے فالوور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم انہی چیزوں کو فالو کریں جو امام علی علیہ السلام کی سیرت تھی۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اسلام کے ذمہ دار، رسول خدا کے جانشین اور مفسر قرآن تھے، لہٰذا امام علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام اخلاق، وہ کردار، وہ رفتار، وہ گفتار نظر آتی ہے کہ جو خود رسول خدا کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ ان کے جانشین ہیں۔ آپ اور رسول خدا ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، کہ جیسا کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، لہٰذا اور امام علی علیہ السلام خود رسول خدا کی گودی میں پروان چڑھے ہیں، تو پھر کیسے امام علی علیہ السلام کی زندگی رسول خدا کی زندگی سے مختلف ہو سکتی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ چونکہ امام علی علیہ السلام خلیفہ تھے اور متقین کے امام بھی تھے، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ امام علی علیہ السلام کے رکاب میں رہے، اور جب وہ سواری پر سوار ہو کر چلیں تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ یعنی پیدل چلیں، جیسے کہ اس زمانے میں خلفاء اور سلاطین کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب وہ سواری پر بیٹھ کر چلتے تو ایک کثیر تعداد میں مجمع پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ تو جب امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ جب بھی کوئی خلیفہ اپنی سواری پر بیٹھ کر چلے تو اس کے ساتھ ساتھ نہ چلو، کیونکہ ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ سوار کے اندر غرور و تکبر پیدا ہو جائے، اور جو اس کے ساتھ چلنے والا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ میں تو اتنا رسوا ہوں، میں اتنا ذلیل ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ مثلا میں زمین پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی جو سواری پر بیٹھا ہے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور جو زمین پر چل رہا ہے اس سواری کے ساتھ ساتھ وہ ناشکری میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ اپنی ضلالت کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ کہیں میں ایسے ذلیل تو نہیں ہو رہا ہوں، اور اسی لاجک کے تحت امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے اوپر امیر شام اور ان کے لشکر نے
پانی بند کر دیا، لیکن امام علی کے لشکر نے دوبارہ حملہ کر کے اس پانی کو آزاد کرا لیا، تو فوراً ہی امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پانی پر پابندی نہ لگانا، کیونکہ پانی یہ خدا کی رحمت ہے اور خدا کی رحمت سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف امیر شام بھی اپنے لشکر والوں کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ گھبراؤ مت، پانی تم سے نہیں چھنے گا، تم پیاسے نہیں رہ جاؤ گے، کیونکہ علی ابن ابی طالب بہت کریم ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس کی کرم نوازی کی گواہی خود دشمن دے رہا ہو تو واقعاً اس کے کرم کا کیا کہنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی عدالت، آپ کے جسٹس کی بات کیا جائے تو آپ کا جسٹس ایسا تھا کہ آپ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، آپ بیت المال سے سب کو برابر کا حصہ دیتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کے خود کے سگے بھائی یعنی جناب عقیل آ گئے اور اپنے حصے سے زیادہ طلب کرنے لگے تو امام علی علیہ السلام نے فوراً ہی ایک گرم لوہے کو ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تو آپ کے بھائی نے فرمایا کہ کیا کسی سائل کو اس طرح سے جواب دیا جاتا ہے؟ میں اپنے عیش و آرام کے لیے ایکسٹرا نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میرے گھر میں لوگ زیادہ ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے مجھے چاہیے۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی ہو کر تم مجھے اگر جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیل رہے ہو تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم کم از کم اس دنیا کی آگ کو تو برداشت کرو۔ تو یہ وہ علی ہیں کہ جب وہ عدالت کرنے پر آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ان کا سگا بھائی کھڑا ہے یا کون سا رشتہ دار کھڑا ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کے ہاتھوں حکومت آ جاتی ہے تو سارے رشتہ داروں کی عید ہو جاتی ہے کہ اب ہم جیسے چاہیں گے اس حکومت کو چلائیں گے۔ لیکن یہ عدالت علی تھی کہ جہاں پر انہوں نے سب کو ایکول سمجھا، سب کو برابر سمجھا، یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ دیا، یہ میرا رشتہ دار ہے تو ہم اس کو زیادہ دیں گے، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے تو ہم اس کو کم دیں گے، ایسا امام علی نے نہیں کیا، بلکہ اس نظام کو پلٹ کر رکھ دیا کہ لاکھ تم میرے سگے بھائی صحیح، لیکن میں تمہیں بیت المال سے ذرہ برابر بھی ایکسٹرا نہیں دے سکتا۔ یا اگر تعلقات کی بات کری جائے تو اگر ہمارے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو ہم اکثر کچھ چیزوں میں رعایت کر جاتے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کا جسٹس ایسا تھا کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یا علی یہ آپ کا چاہنے والا ہے، تو امام علی نے فرمایا کہ مجھے احکام الہی سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں ہے، اور اگر پھر یہ میرا چاہنے والا ہے تو پھر اس نے چوری کیوں کری۔ یہاں سے ہمیں دو درس ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیں اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں اور مولا علی ہم سے خوش ہوتے رہیں گے، وہ آخرت میں ہماری شفاعت کر دیں گے، نہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہمیں صاف طور پر بتا رہا ہے کہ جب امام علی سے کہا گیا کہ یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے احکام الہی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں امام علی علیہ السلام کا سپورٹ چاہیے، ان کی محبت چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے، تو ہمیں سب سے پہلے احکام الہی کو پرائیورٹی دینی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم خدا کی عبادت کریں نہ کریں، ہم خدا کے احکام پر عمل کریں نہ کریں، ہماری شفاعت تو پکی ہے، نہیں، مولا خود فرما رہے ہیں کہ احکام الہی سے زیادہ علی کو کچھ پسند نہیں ہے۔ تو پہلا درس تو اس واقعے سے یہ ملتا ہے، اور دوسرا درس یہ کہ امام علی نے فرمایا کہ اگر یہ میرا چاہنے والا ہے تو اس نے چوری کیوں کی، یعنی اگر ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، ان کے فالوور ہیں، تو ہمیں خود کو گناہ سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو غلط کاموں میں نہ لے کر جائیں، غلط چیزیں انجام نہ دیں کہ جس سے ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے اگر علم کی بات کری جائے تو رسول خدا کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا اتنا مقام، اتنا مرتبہ ہے امام علی علیہ السلام کی نظر میں کہ آپ نے علم کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں انکریج کیا ہے کہ علم حاصل کرو، بلکہ ہر امام نے ہمیں علم حاصل کرنے کی تاکید کری ہے، اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ العلم وراثۃ کریمہ، کہ علم ایک کریم وراثت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ العلم سلطان، کہ علم سلطان ہے، یعنی علم ایک طاقت ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں
کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کبھی محکوم نہیں ہوتا، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے اس کے پاس سب آ جاتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں آتا اس کے پاس جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ بہت ڈیپ چیز ہے، بہت ڈیپ کوٹ ہے یہ امام علی علیہ السلام کا، کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمارے پاس جو چیز ہے تو وہ بھی چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اس چیز کو پروٹیکٹ کیسے کر کے رکھنا ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ خود ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا کرتے تھے، کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا چاہو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ مگر وہ جاہل لوگ جو امام علی علیہ السلام کے اطراف میں تھے انہوں نے ایسی عظیم شخصیت کا استفادہ نہیں کیا، اور امام علی سے وہ کیا سوال کرتے تھے؟ یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، یا علی یہ بتائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیسے بدبخت اور کیسے بدنصیب تھے وہ لوگ کہ ایسی شخصیت، علی جیسی شخصیت ان کے سامنے موجود تھی، اور وہ سوال کیا کر رہے تھے؟ امام علی نے فرمایا میں جواب تو تمہیں دے دوں لیکن تمہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو ایک لیسن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سوال بھی وہ کرنا چاہیے کہ جس کا جواب جاننے کے بعد ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو۔ اللاجیکل سوال کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ ہماری بے وقوفی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کس قدر بے وقوف ہیں اور کیسے کیسے ہم سوال کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، تو امام نے یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا بھی دوں گا کہ تارے کتنے ہیں تو تم اس چیز کو ویریفائی کیسے کرو گے؟ تو اس طرح کے جو سوالات تھے یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی کیسی تھی، لیکن یہ تو اس زمانے کے لوگ تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن کا زمانہ ہے، آج کے ٹائم پر ہم کتنا زیادہ علم سے استفادہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مولا نے جس طرح سے ہمیں انکریج کیا ہے کیا ہم اس طرح سے علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے علم کی راہ پر چل رہے ہیں؟ کیونکہ علی تو اس شخصیت کا نام ہے کہ جو عالم کو پسند کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ امام علی سے جب سوال ہوا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ علم بہتر ہے، کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے تو مالدار اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے اس شہادت کے موقع پر ہمیں امام علی علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور خود پرسنلی امام علی علیہ السلام سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ یا علی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح امام علی علیہ السلام ممبر سے بیٹھ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم حاضر تو ہو لیکن غائب کی طرح، تم غلام تو ہو لیکن آزاد کی طرح، یا دوسرے مقام پر امام نے فرمایا کہ تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے۔ امام علی کے اس طرح کے جملے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں دیکھ رہے تھے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جس لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ لہٰذا ہم سب کو ضرورت ہے کہ امام علی علیہ السلام کے اس شہادت کی تاریخ پر امام علی علیہ السلام سے عہد کریں کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور ان سے توسل کریں کہ ہمیں وہ توفیق دیں کہ ہم ہر اس راہ کا انتخاب کر سکیں کہ جس پر اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔